یہ کہانی ہے ایک عظیم جنگجو طارق بن زیاد کی جو 15 نومبر 699 کو بربر میں پیدا ہوا۔ طارق بن زیاد نے بچپن سے جوانی تک جنگی مہارت حاصل کر لی تھی۔ یہ مہارت انہیں اپنے خاندان سے وراثت میں ملی تھی۔ معاملہ فہمی اور ذہانت اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا تھی۔ دینتال نسل کے لوگوں کی نسبت آپ کا رنگ بہت سرخ اور بال بھی بے حد لال تھے، اسی لیے لوگ آپ کو لال لڑکا کہتے تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنے بے مثال کارناموں اور ذہانت سے خود کو لال کی بجائے اسلامی تاریخ کا لال ثابت کر دیا۔ تلوار چلانے کی مہارت کی بدولت جنگی کھیل کے میدان میں اپنی مثال آپ ہونے کی وجہ سے طارق بن زیاد اپنے قبیلہ میں خاص مقام رکھتے تھے۔ چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ اسپین کا شہنشاہ راڈرک بہت ظالم اور خود غرض عیسائی حکمران تھا۔ جب اس کو حکمرانی ملی تو اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا۔ عمر کے آخری دنوں میں بادشاہ ملنے کی وجہ سے وہ نہایت مغرور اور خود غرض ہو گیا تھا۔ اسپین میں حکومت کے اپنے رسم و رواج تھے، جس کے آداب میں شامل تھا کہ گورنر، امیر، رئیس، شہر کے حاکم، مشیر اور ان جیسے اہم افراد اپنی اولاد کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھتے تھے، جہاں شاہی آداب سکھائے جاتے تھے۔ لڑکے بادشاہ اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت میں رہتی تھی۔ ایک دن اسپین کا ایک عیسائی سردار کاؤنٹ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجا کی، اے مسلمانوں کے بہادر حاکم، میری مدد کرو، مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت اطمینان سے کہا، جولین، تم اپنے حالات نہایت سکون سے بتاؤ، تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ہماری پناہ میں ہو، اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے۔ جولین نے فریاد کی، اے مسلمانوں کے گورنر، آپ فوراً اسپین پر حملہ کر دیں، وہاں کے لوگ آپ کی دل سے حمایت کریں گے، ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات دلائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے اصل بات پوچھی، راڈرک اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اور تم کو اس سے کیا خوف ہے؟ جولین نے بتایا، کیونکہ اس کے علاقے میں تمام عہدیدار اپنی اولاد کو شاہی محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ شاہی آداب سیکھیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی، اصولی طور پر راڈرک کو اسے بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، مگر اس 80 سالہ بوڑھے نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے ایک کامیاب چال چلی اور راڈرک کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیوی نے اپنی بیٹی کلورینڈا کی جدائی میں سخت بیمار ہو گئی ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ ظالم راڈرک نے میری بات کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر اس ظالم بوڑھے حکمران سے چھڑا کر ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں، جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والی تمام ظلم کی داستان سنائی ہے، جس کو سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظلم کا شکار ہونے والی تمام لڑکیوں کی مدد کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں، اے مسلمانوں کے بادشاہ، میری مدد کرو۔ موسیٰ بن نصیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کی طرف ایک تیز رفتار قاصد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراً واپس آ جائے۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو قلعہ سبت کی چابیاں مسلمانوں کو دے دے گا۔ قلعہ سبت بہت اہم قلعہ تھا، اس کو یورپ کی چابی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو بھاری سے بھاری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔
موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دربار خلافت میں روانہ کیے ہوئے قاصد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید بن عبد المالک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھی بھیجا تاکہ کاؤنٹ جولین کی باتوں کی سچائی معلوم ہو سکے۔ اگر اسپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پھر بھرپور تیاری کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح اسلام کو اسپین تک پھیلایا جا سکتا ہے اور ظالم کے ظلم کا شکار مجبور لوگ بھی نجات پا لیں گے۔ اسپین پر کئی سو سال تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اسپین کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ پھر وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو راس نہیں آتی تھی، اس لیے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ سمجھتے تھے اور دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ اسلام کو اسپین پر حملے کی اجازت دینے کی درخواست تو کر دی، مگر انہیں حالات اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ سندھ میں راجہ داہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ اسلام کے لیے آنے والے تحائف سے بھرے بحری جہاز بھی لوٹ لیے تھے۔ راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کے لیے ان دنوں محمد بن قاسم کی سربراہی میں اسلامی فوج دمشق سے سندھ روانہ ہو چکی تھی۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر کے دل میں خیال آیا کہ خلیفہ اسلام اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر جب خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا، مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اس لیے اس کی مدد ضرور کی جائے۔ خلیفہ اسلام ولید بن عبد المالک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن نصیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی سوچ کے برعکس خلیفہ اسلام کے جواب نے انہیں حیران کر دیا۔ اجازت ملتے ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہر سپاہی اس معرکہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور ان کا سینہ جوش سے بھر گیا۔ ہر سپاہی اسپین کے خلاف لڑنے پر خوشی سے راضی ہو گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اس معرکہ کے لیے کوئی بڑا لشکر بھیجا جائے گا، مگر اسپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7,000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلے میں صرف 7,000 سپاہی بظاہر بہت کم تھے، مگر موسیٰ بن نصیر نے یہ 7,000 سپاہی ایسے چنے جو بہادری اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت اسی کے ذمے آئے گی۔ اسلامی فوج میں سینکڑوں تجربہ کار اور دلیر سپاہ سالار موجود تھے، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست بھی کی تھی کہ اس معرکہ میں انہیں بھیجا جائے۔ خود ان کا سگا بیٹا اس موقع پر سپاہ سالاری کا امیدوار تھا، مگر موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں انوکھا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے 7,000 سپاہیوں کے لشکر کا قائد ایک ایسے شخص کو بنایا جو نو مسلم بربر اور آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ غلام خود اس فیصلہ پر حیران رہ گیا۔ اس خوش نصیب انسان کا نام طارق بن زیاد تھا۔ سب لوگ اس فیصلہ پر حیران تھے کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سگے بیٹے پر اس نو مسلم آزاد کردہ غلام کو ترجیح دی تھی۔ بے شک اسلام میں انسانی وقار کی یہ لاجواب مثال تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے نائب کا عہدہ مغیث رومی کو دیا، جو عمر میں طارق بن زیاد سے بڑے اور خاندانی مسلمان تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ طارق بن زیاد کی نظر بہت بلند اور مستقل مزاج ہے۔ طارق بن زیاد نے سپاہ سالاری ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک دو جہاں، مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔